دین محمد کو جب گھر سے بیٹے اور بہو کی طرف سے بہت زیادہ طعنے ملنے لگے تو وہ بیٹے سے بہت بیزار رہنے لگے۔ ان کی سوچ ان کو 30-35 برس پیچھے لے گئی۔ جب ان کا بیٹا سائم 2 سال کا تھا تو اس کی ماں دین محمد کی بیوی اللہ کو پیاری ہو گئی تھی۔ دین محمد نے بیٹے کو ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا۔ جب تھوڑا بڑا ہوا تو بے جا ضد اور لاڈ پیار سے بگڑنے لگا۔ دین محمد اپنی قلیل آمدنی سے اس کی ہر ضد پوری کرتے۔ جب بیٹا پڑھ لکھ کر ایک پرائیویٹ ادارے میں اچھی ملازمت پر فائز ہو گیا تو دین محمد کو پوتوں پوتیوں کی یاد ستانے لگی اور اس کی شادی کی فکر ہونے لگی، کیونکہ دین محمد بیٹے کا کھانا پکاتا، اس کے کپڑے دھوتا اور استری کرتا۔ اب وہ چاہتا تھا کہ کوئی اس کی گھر والی بھی آ جائے تو اسے بھی کچھ سکون ملے۔ آخرکار ایک اچھی جگہ بیٹے کا رشتہ ہوا اور امبرین اس کی بہو بن کر آ گئیں۔ شروع میں تو دین محمد کو کھانا ملا، لیکن کچھ مہینوں کے بعد بہو بولنے لگی کہ میں اتنا کام نہیں کر سکتی، بابا آپ اپنا کھانا خود بنا لیا کرو۔ بابا نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور خاموشی سے سر جھکا لیا۔ اس کی آنکھ سے آنسوں کے چند قطرے گرے جو بیٹے اور بہو نے تو نہیں دیکھے، لیکن خالق کائنات کی عدالت میں وہ آنسوں کے قطرے پیش ہو گئے۔ اگلے دن بیٹا بائک سے پھسلا اور معمولی زخمی ہوا، مطلب اللہ کی وارننگ ملی۔ دین محمد پاگلوں کی طرح بیٹے کی خدمت کرتا، لیکن بیٹا جب باپ سے بات کرتا تو جھڑکیوں کی صورت میں کرتا۔ بیٹا بیوی سے بات کرتا تو انتہائی شیرین لہجے میں، لیکن باپ سے بات کرتے ہوئے لہجہ تلخ ہو جاتا تھا۔ دین محمد آنسوں بہاتا رہا، اس کے آنسوں اللہ کے حضور گواہیاں دیتے رہے۔ بیٹے کو چھوٹے چھوٹے حادثات کی صورت میں وارننگز بھی ملتی رہیں، لیکن ناخلف بیٹے کو اللہ کی وارننگ کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ اب دین محمد کے گھر پوتی پوتے کی آمد قریب تھی اور دین محمد سارا دن خوش پھرتا، کبھی ادھر کبھی ادھر۔ ایک دن دین محمد کو بہو کی جانب سے نیا حکم ملا کہ بابا میری ماں اور میری بہن آ رہی ہیں، جگہ کم ہے، آپ کسی دوست کے پاس کچھ دن گزار لیں یا پھر ساتھ والی مسجد کے حجرے میں قیام کر لیں۔ دین محمد نے بیٹے اور بہو کو دیکھا اور بولا ٹھیک ہے میں چلا جاتا ہوں، میری وجہ سے تمہیں کوئی تکلیف ہو یہ مجھے گوارا نہیں، پر بیٹا اپنا خیال ضرور رکھنا اور ایک بار میں تجھے سینے سے لگانا چاہتا ہوں، بڑے دن ہوئے تجھے سینے سے نہیں لگایا۔ یہ کہتے ہوئے بیٹے کو سینے سے لگایا اور زاروں زار رویا، لیکن پتھر دل بیٹے کی آنکھ خشک ہی رہی۔ اس بات کو 5 سال گزر گئے۔ ایک بابا مسجد سے نکلتا اور ایک اسکول کے گیٹ کے پاس کھڑا ہو جاتا، وہاں سے چھٹی کے ٹائم ایک بچہ نکلتا۔ بابا بڑی حسرت اور بڑے پیار سے بچے کو دیکھتے اور اپنی آنکھوں کے آنسوں کو دامن سے صاف کرتا ہوا چل پڑتا۔ یہ بابا دین محمد تھا جو اپنے پوتے کو دیکھنے کے لیے روز چھپتا چھپاتا آتا اور دیکھ کر چلا جاتا۔ یہ معمول چل رہا تھا۔ ایک دن بابا حجرے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اس کا سابقہ پڑوسی آیا اور بولا کہ یار تیری بہو پاگل ہو چکی ہے، تیرا بیٹا کینسر کی لاسٹ اسٹیج پر ہے، تجھے کوئی خبر نہیں ہے، جا کر ان کا حال تو دیکھ، تیرے پوتے کو تو تیری بہو کے بھائی لے گئے ہیں، وہی اس کا خیال رکھتے ہیں، مگر آپ کی بہو کو مینٹل ہاسپٹل میں داخل کروا دیا ہے۔ بابا جب اپنے گھر پہنچا تو دروازہ کھلا ہوا پایا۔ اندر کمرے میں ایک گندی سی چارپائی پر ایک ہڈیوں کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا جو کہ اس کا بیٹا سائم تھا۔ یہ دیکھ کر بابا بلند آواز سے رونے لگے اور بیٹے کو سینے سے لگایا۔ بیٹا اشاروں میں کچھ کہہ رہا تھا، کان لگا کر سنا تو آواز آئی کہ بابا کیا میری غلطیاں، میری خامیاں، میرے گناہوں کی بخشش ہو سکتی ہے؟ کیا آپ مجھے معاف کر سکتے ہیں؟ میں سو نہیں پاتا، میری جان جسم سے نکلتی نہیں ہے، سکون ختم ہو چکا ہے۔ بابا بولا میرے بچے میں نے تمہیں کبھی بد دعا نہیں دی، میں تجھ سے راضی ہوں، اللہ بھی تم پر رحم کرے گا۔ یہ سن کر بیٹے کو کچھ سکون محسوس ہوا اور بولا بابا آپ مجھے کھانا بنا کر دیتے تھے، کیا آج مجھے آخری بار
کھانا اپنے ہاتھوں سے بنا کر کھلا سکتے ہیں؟ دین محمد غموں کا مارا بازار گیا، کھانے کے لیے کچھ سامان لایا اور بیٹے کے لیے کھانا بنایا اور بیٹے کو کھلانے لگا۔ 2 لقمے ہی کھلائے کہ اچانک کھانسی کا ایک دورہ پڑا اور سانس نکلنے لگی۔ دین محمد کلمہ پڑھنے لگا، پھر آخری ہچکی لی، اس کے ساتھ ہی صائم کی روح پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دین محمد نے بیٹے کی آنکھیں بند کیں اور اپنے ناتواں کندھوں پر جوان بیٹے کی لاش اٹھانے کی تیاری کرنے لگا۔ دوستو، یہ دنیا فانی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، خدارا اپنے ماں باپ کی قدر کرو۔ کسی لڑکی سے بات کرتے ہوئے لہجہ بہت شیرین ہوتا ہے، لیکن ماں باپ سے بات کرتے ہوئے یہی لہجہ تلخ کیوں ہو جاتا ہے؟ ماں باپ سے بدسلوکی اللہ کو ہرگز گوارا نہیں۔ صائم کو تو معافی کا موقع مل گیا، لیکن اگر ہمیں یہ موقع بھی نہ ملا تو ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان جنت کو اٹھا کر ماں کے قدموں میں بچھا دیتا ہے، لیکن آج کا غافل انسان اس فرمان کو بھول چکا ہے۔ افسوس، صد افسوس۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دراز عمری اور صحت عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے گزر چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کی قبروں کو تا حد نظر وسیع اور منور فرمائے، اور آپ کے والدین کے صدقے اللہ رب العزت میرے والدین کی بھی مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل لائف یو ٹرنز سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ساتھ ہی ہمارے فیس بک پیج لائف یو ٹرنز کو فالو ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنی خصوصی دعاؤں میں رکھیے گا یاد۔ اللہ حافظ۔